آج تک آپ نے بڑے بڑے نعت خانوں کو سنا ہوگا، لیکن ایک نعت خان ایسا گزرا ہے جس کو لوگوں نے شیخ سعدی کا نام دیا، اس سے بڑا کوئی نعت خان پیدا نہیں ہوا ابھی۔ یہ مقام ہے رسول اللہ کا۔ یہ چادر دینے سے پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چادر دی جا رہی وہ ہے کس کی؟ بڑے بڑے لوگوں نے نعتیں لکھی آج تک، آپ نے بڑے بڑے نعت خانوں کو سنا ہوگا، لیکن ایک نعت خان ایسا گزرا ہے جس کو لوگوں نے شیخ سعدی کا نام دیا، اس سے بڑا کوئی نعت خان پیدا نہیں ہوا ابھی۔ شیخ کہتے ہیں نعت لکھتا تھا، پھر میں خود ہی کہتا تھا کہ اس معیار تک نہیں پہنچی، کئی سال گزر گئے، نعت لکھتا ہوں تو تسلی نہیں ہوتی، نعت لکھتا ہوں تسلی نہیں ہوتی۔ پھر شیخ سعدی نے جو لکھا ہے تو قلم توڑ دیا ہے۔ پھر ایک شیخ سعدی نے آخر میں جو بات لکھی، کیا لکھا؟ فرمایا بعد از خدا بزرگ، فرمایا اللہ کے بعد اب اگر روئے زمین پر کوئی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ۔ بات ہی ختم کر دی، بات ہی ختم کر دی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو بس رسول اللہ ہے۔ اب رسول اللہ نے وہ چادر جس کو جبریل بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھیں، وہ چادر طٰہٰ یاسین والی چادر اتاری، اس بچے کی گود میں رکھی، فرمایا جا اپنی ماں کا کرتا سلوا لے۔ وہ ناشتا ہوا دوڑتا ہوا گیا اپنی ماں کے پاس، مجھے چادر مل گئی، رسول اللہ نے ہمیں کپڑا دے دیا۔ اور جب چادر لے جا کے اپنی ماں کے سر پہ ڈالی، ان کے کندھوں پر ڈالی، چادر لپیٹی، جب اپنی ماں کو، ماں رونے لگی، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے پترا، جو دوسروں کی عزت ڈھانپتے ہوں وہ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا کرتا بعد میں سلوائیں گے نا، پہلے رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کریں گے۔ مکہ مکرمہ کے حالات دن بدن بگڑتے گئے، آخر ایک دن آیا، اللہ نے فرمایا چلو مکہ چھوڑ کے۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ میں گئے، عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہے اللہ کے گھر کی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی نا بھائی؟ اصل میں تم فتووں والے ہو نا، تو کیونکہ آج کل تو مسلمانوں نے کام یہی پکڑا، ہمیں تو پتہ نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ وہ اتنا پتہ ہے کہ مونچھیں لمبی ہیں چھوٹی ہیں، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہے کہ نیچا ہے، نیت کندھے پہ باندھی کہ پیٹ پہ باندھی، بس یہی باتیں پتہ۔ تو بھائی ہمارے پاس تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، سارا دین بھی انہی کے پاس، قرآن کی تفسیر بھی انہی کے پاس، اور 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی اگر فرانس میں نعوذ باللہ کارٹون بنا، نماز کا نہیں بنا، بیت اللہ کا نہیں بنا، قرآن کا نہیں بنا، مسلمانوں کا نہیں بنا، وہ آج بھی صرف رسول اللہ کے خلاف نعوذ باللہ اس لیے بنا کیونکہ دشمن کو آج بھی یہ بات پتہ ہے کہ ان کی جو پاور ہے وہ صرف رسول اللہ سے چلتی ہے۔ اگر رسول اللہ کا دامن ان سے چھوٹ جائے گا تو ان کے پلے کچھ نہیں رہنے والا، پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو کہا یار چابی دے، 2 نفل پڑھ لوں۔ اس نے آگے سے غلط بات کی، کہنے لگا کہ مکے کے کسی چودھری کا بچہ بھی آ جائے نا، میں اس کو چابی دے دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام بڑی غیرت والے نبی تھے۔ کون سے نبی تھے؟ غیرت والے۔ غیرت والا نبی سمجھتے ہو کیسا ہوتا ہے؟ دروازے پر جو بھی گیا خالی نہیں آیا، لیکن جب ایک اپنا صحابی آیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، اپنا صحابی آیا، مسلمان آیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، فرمایا کچھ تو ہوگا،
کچھ نہیں، فرمایا کچھ ہوگا، بس یا رسول اللہ ایک چادر ہے یہی لا، اور چادر کو ہوا میں اٹھایا، کون ہے جو اس کو خرید لے؟ صحابہ نے کہا 1 دینار، پرانی چادر ہے، پھٹی ہے، فرمایا اور قیمت بڑھاؤ، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار، فرمایا لا، 2 دینار لیے، اس کو دیے، فرمایا جا بازار سے ایک کلاڑی خرید کے لا، 1 دینار کا کھانا گھر لے جا، اس کلاڑی میں اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا اور فرمایا مانگنا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہے غیرت مند، اور فرمایا جنگل میں جا، روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لا، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا۔ غیرت مند نبی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کتنی دوستی تھی، لیکن جس دن ہجرت ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، آواز دی، فوراً آواز اندر سے آئی، یا رسول اللہ لبیک، فرمایا کہاں تھا؟ وہ ایک دم میں بول پڑا، فرمایا یا رسول اللہ جس دن آپ نے 2 مہینے پہلے کہا تھا نا ابو بکر تیار رہنا، میں تو اسی دن سے روزانہ تیار ہو کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں۔ اور لیکن غیرت کیسی ہے؟ جب گھوڑے پر سوار ہونے کی باری آئی، سیدنا ابو بکر صدیق نے 2 گھوڑے پیش کیے، فرمایا یا رسول اللہ ان کو پال کے تیار کیا ہے، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے، فرمایا ٹھیک ہے تو میرا دوست ہے، لیکن یہ بات سن لے کہ جس پر محمد رسول اللہ سواری کریں گے میں اس کی قیمت تجھے دوں گا، کیونکہ رسول اللہ غیرت والے نبی۔ رسول اللہ سواری پر ہوتے تھے، اگر درہ نیچے گر جاتا تھا کسی کو لوگ اٹھانے کے لیے دوڑتے تھے، فرمایا نہیں میں اپنا کام خود کرنا پسند کرتا ہوں۔ مسلمانوں کو سکھایا کہ مانگ کر نہیں کھانا ہے، خود بھی کمانا، خود بھی کھانا، اور مستحق لوگوں کو کھلانا بھی، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیونکہ